اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تجوید کا لیکچر چل رہے تھے تو آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج ہم لیکچر کے اندر کچھ خاص چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پچھلے لیکچر میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ یہ جو زبر زیر پیش ہے، حرکات ہیں، ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے جو زبر زیر پیش ہوتی ہے ان کو پڑھنے کا یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان کو کھینچے بغیر پڑھنا ہے، جیسے با زبر با۔ اب ایک بندہ پڑھتا ہے با زبر با مالکی، تو یہ لحن جلی ہے، تو اس کو کھینچے بغیر پڑھنا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، تا زبر تھا، جیم زبر جا۔ اور دوسرا ہے کہ جھٹکا نہیں دینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لمبا تو نہیں کرتے لیکن دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جھٹکا دیتے ہیں، با زبر با تا زبر تا، تو یہ بھی غلطی ہے اور اس غلطی کا بھی بڑا امپریشن پڑتا ہے۔ تو اس غلطی کو بھی ختم کرنا ہے، ایک جھٹکا نہیں دینا اور دوسرا حرکات کو زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ جیسا کہ اب ادھر لکھا ہوا ہے خلق، خلق، اب آپ پڑھتے ہیں خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، اور ایک بندہ پڑھتا ہے خا زبر خا، لام زبر لا، یا خا زبر خا، قا لام زبر لا، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ تو صحیح طریقہ ہے کہ آواز آپ کی ایسے ہوا میں چلی جائے، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق، خلق۔ دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے موٹے حروف کا بیان۔ اب قرآن مجید میں کون سے ایسے ورڈز ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ موٹا پڑھا جاتا ہے، جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اندر بھی لحن جلی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ان کو بھی غلط پڑھتے ہیں اور لحن جلی ہوتی ہے۔ اب موٹے حروف کون سے ہیں یہ یاد کرنے والے ہیں۔ موٹے حروف 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان کو جب جمع کریں گے خص ضاغطن قز، خا صاد ملا خصا ہو گیا، ضاد غین طا ملا ضاغطن ہو گیا، قاف اور ظا ملا تو قز ہو گیا۔ تو جب یہ آپ مجموعہ یاد رکھیں گے آپ کو پھر یہ آٹومیٹک یاد ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کو پڑھنے کی کون سی 4 چیزیں ہیں۔ 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان حروف کو پڑھتے ہوئے۔ ان کو پڑھنے میں پہلی چیز موٹا پڑھنا ہے، گلے کے شروع سے پڑھنا ہے۔ گلے کے سٹارٹ سے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان لفظ، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان 7 حروف میں سے کوئی بھی ورڈ آئے گا تو وہاں پہ ہمیشہ آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ وہاں پہ یہ 4 کام آپ نے ان 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک آپ نے موٹا پڑھنا ہے، دوسرا ہونٹ گول نہیں کرنے، جیسے ہے صراط المستقیم، ایک بندہ کہتا ہے صراط وال، یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے۔ صراط المستقیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہے ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، بعد صراط الذین، آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ اور چوتھی بات واو کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں سواد سے ہی پڑھ رہا ہوں، سواد، طوا، زوا، غین، یہ غلط ہے، واو کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ صراط المستقیم، تل مستقیم، طول غلط ہو گیا، تل، قل موٹا پڑھنا ہے، گلے کے شروع سے قل، آٹومیٹکلی یہ لفظ ادا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھیں گے را کو کب موٹا پڑھتے ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھا کہ موٹے حروف کون سے ہیں، کہ کون سے ایسے ورڈ ہیں جن کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ کون سی ایسی جگہ ہے، بعض اوقات تو ان لفظ پہ زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، موٹا ہی پڑھنا ہے،
لیکن ایک را کا جو قاعدہ ہے اس میں بعض جگہ را کو موٹا پڑھتے ہیں اور بعض جگہ باریک پڑھتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ اب ہم نے وہ پڑھنا ہے. را کو کب موٹا پڑھتے ہیں؟ را کے اوپر زبر ہو تو موٹا پڑھتے ہیں. جیسے ربی، را کے اوپر جب بھی زبر آئے گی آپ نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ را کے اوپر قرآن مجید میں جب بھی زبر آئے گی تو را کو موٹا پڑھیں گے. اب یہ میں بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جنہوں نے تجوید پڑھی ہو کہ قرآن مجید کے اندر موٹے حروف کے لیے جو تجویدی قرآن مجید ہے، رنگین قرآن مجید ہے، وہاں پہ جو موٹے حروف ہیں ان کے لیے گرین کلر استعمال کیا گیا ہے. گرین کلر آپ نے کبھی تجویدی قرآن اٹھایا ہوگا، اس کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ گرین کلر بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نا تفخیم کیا جاتا ہے. تفخیم کا معنی ہے موٹا کرنا ہے. تو آپ نے سبز کلر والے کو موٹا پڑھنا ہے. آپ کنفیوز بعض لوگ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں، چلو یہ تو موٹے حروف ہیں، را کو کیوں موٹا پڑھتے ہیں؟ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تجوید کا قاعدہ ہے جب را کے اوپر زبر آئے گی یا پیش آئے گی تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. تو را کے اوپر جب بھی پیش ہو زبر ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، اور را پر جب بھی پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے. شاہرو. اور تیسرے پہ را سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر زبر ہو یا پیش ہو تو را کی سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو وہاں بھی موٹا پڑھیں گے. اب پہلے تو را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے. اگر را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو را موٹا پڑھیں گے. اور تیسرے آخری جو بات ہے اسی طرح دو زبر اور دو پیش ہوگی تب بھی موٹا پڑھیں گے. اسی طرح جب بھی دو زبر ہوگی را کے اوپر یا دو پیش ہوگی موٹا پڑھیں گے. تو ان صورتوں میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. آخری جو بات اس میں لکھی ہے کہ را کو باریک کب پڑھا جاتا ہے؟ را کو تب باریک پڑھا جاتا ہے جب را کے نیچے زیر ہوگی یا را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ را کو موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ موٹا تب پڑھتے ہیں جب اس سے اوپر زبر یا پہلے والے حرف کے اوپر زبر اور اس کے نیچے زیر یا پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو باریک. اور قرآن رنگین قرآن کے اندر گرین کلر اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے جہاں پہ الفاظ کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کا نام کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ اب اس میں را کا جو قاعدہ ہے یہی قاعدہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی ہے. اب بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، را اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں. اللہ کے نام کے بھی گرین کلر لکھا ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے جب زیر ہوگی الحمدللہ ادھر موٹا نہیں کریں گے، للہ موٹا نہیں کریں گے. لیکن جب اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے قل هو اللہ واللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو یہ اللہ کے نام کو موٹا پڑھنے کا قاعدہ ہے. تو آج کے ہم نے لیکچر میں پڑھا کہ کن حروف کو موٹا کیا جاتا ہے اور کن حروف اور ان حروف کا رنگ کون سا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو بات صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے اور قواعد آپ کے سامنے لائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا